السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ ان کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ خود بھی سنیں اور آگے تک پہنچانے کی فکر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کو جو بھی انشاءاللہ نئی ویڈیو ڈالی جائے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دھیان بہت کم ہو گیا ہے۔ جب کسی کے دل میں دین پر چلنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ وظائف بتا دیے جائیں، یہ بتا دیا جائے کہ نفلی عبادت کیسے کروں، کس وقت کروں۔ بس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر ان معمولات کو پورا کرنے میں دن رات لگا بھی رہتا ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنے کام گناہ کے ہو رہے ہیں، کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو دیکھا، وہ صف اول کے پابند بھی ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وظائف اذکار کے پابند ہیں، نفلی عبادات تہجد اشراق کی نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ اور جب بازار جاتے ہیں تو وہاں حلال حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب گفتگو کرتے ہیں تو غیبت جھوٹ کی فکر نہیں کرتے، اگر ان کے گھر میں ناجائز حرام چیزیں موجود ہیں تو ان کو باہر نکالنے کی فکر نہیں کرتے، گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ البتہ وظائف کی طرف دھیان ہے۔ یہ کوئی طعنہ نہیں ہے، وظائف بھی اپنی جگہ فائدہ مند ہے، لیکن انسان کو جو ہے گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور گوشہ نشین بندے کو پسند کرتا ہے، یعنی تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے، لہو و لعب میں اپنے وقت کو نہ لگائے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ متقی وہ ہے جو حرام اور شبہات سے بچے، پرہیز رکھے، نفس کی بری خواہشات سے بچے اور مباحات اور نیک کام، اچھے کام کرے۔ غنی کے ساتھ، غنا کے ساتھ یہ ہے کہ مالداری کے ساتھ تونگری یا دل کا غنی ہونا ہے، دونوں باتیں کا جمع ہونا منافی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے آدم کی اولاد، تو حرام کاموں یعنی گناہوں سے بچ، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حضرت ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں نے تیرے ذمے جو فرض عائد کیا ہے تو ادا کر، ادا کرتا رہے، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا، اور جو تجھے رزق عطا ہو اس پر قناعت کر، تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک گناہ کی عادت کو ترک کر دینا لاکھوں تہجد کی نمازوں سے افضل ہے۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے، ہمارے اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں۔ ایک مجلس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو اور دنیاوی لحاظ سے کم درجے ہی کا کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک دوسرا دھبا لگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت دار بن جائے، اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ والا بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ولایت کا مدار تہجد، نوافل، کثرت ذکر اور نفل حج عمرہ پر نہیں ہے، تقوی پر ہے۔ تقوی کے معنی ہے اللہ کی ناراضگی والے کام سے بچنا۔ ارشاد فرمایا، سب سے اہم سنت یہ ہے کہ کسی وقت اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ تقوی سب سے بڑی سنت ہے، یہی تقوی ہے جو ہماری غلامی کے سر پر اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ آسان بھی اتنا کہ کام نہ کرو، مزدوری لوگے، کام نہیں کرنا ہے اور مزدوری لینا ہے۔ گناہ کا چھوڑنا یہ ہے کہ کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی گناہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چھوڑنے پر انعام دیں گے کہ چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ان کاموں کو، گناہوں سے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے۔
ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مزہ تقویٰ میں رکھا ہے، گناہوں سے بچنے میں رکھا ہے، جو جنت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں نفس امارہ نہیں ہے۔ نفس امارہ یہ ہے کہ ہم کو بار بار گناہوں کا خیال لاتا ہے، لہذا جب گناہ سے بچتے ہیں، نفس امارہ کے تقاضوں سے بچتے ہیں، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے پر نظر کی حفاظت میں اور گناہوں سے بچنے میں جو مزہ آتا ہے اس دنیا ہی میں ملتا ہے، جنت میں نہیں ملے گا۔ جنت دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے، بدلے کا دن ہے۔ جزا تو تقویٰ کا پھل ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی لذت تقویٰ اس دنیا ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کی لذت جنت میں نہیں ملے گی، لہذا تقویٰ اختیار کیجیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہوں سے بچیے، چاہے کچھ ذکر نہ کیجیے، کوئی نفل عبادت نہ بھی کیجیے، لیکن اگر آپ گناہ سے بچ گئے، میں اللہ کے بھروسے سے کہتا ہوں کہ مزے میں سے کسی سے کم نہیں رہو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا دل کا سکون اور دل کی لذت عطا فرمائیں گے جو بڑے بڑے بادشاہ اپنے تخت میں اور حکومتوں میں اور محلوں میں نہیں ان کو مل سکے گا، وہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ولایت کی بنیاد اللہ نے تقویٰ پر رکھی ہے۔ اگر حکومت کا اعلان ہو جائے کہ 3 دن پانی نہیں آئے گا، اوپر سے آپ ٹنکی میں پانی بھرنا شروع کر دیا، لیکن نیچے کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ساری رات آپ نے پانی بھرا، لیکن صبح دیکھا تو سارا پانی چھت پر پڑا ہوا ہے، سارا پانی جو ہے ٹوٹی کے راستے سے نکل گیا، کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ حج و عمرہ ذکر تلاوت خوب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن حواس خمسہ، آنکھوں سے غلط دیکھنا، زبان سے غلط بولنا، کانوں سے غلط سننا، اس کی وجہ سے اس ٹوٹیوں کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کان کی ٹوٹی سے گانا سن لیا، غیبت سن لی، آنکھ کی ٹوٹی سے نامحرموں کو دیکھ لیا، زبان کی ٹوٹی سے غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا۔ اس طرح عبادات کا سارا نور جو ہے ان ٹوٹیوں کے راستے سے نکل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے نام کی لذت نہیں ملتی، ہمارا نور پورا نہیں ہوتا، اتمام نہیں ہوتا، اور نعمت ہمیں وہ نہیں ملتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا کھیتی کرنا، گندم بونا، غلہ جمع کرنا ضروری ہے، اتنا ہی اس غلے کو سڑنے سے بچانا، بلکہ اس کی حفاظت کرنا، کیڑے مکوڑے اور چوہوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، ورنہ سارا کے سارا غلہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ والے قرآن حدیث کی روشنی میں تقویٰ کا بھی اہتمام سکھاتے تھے کہ کس طرح گناہوں سے بچنا ہے۔ عبادات چاہے تھوڑی ہو، لیکن اگر متقی ہو تو اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ نفل چاہے زیادہ نہ پڑھے، عشاء کے بعد رات کو تہجد نہیں پڑھا، لیکن عشاء کی فرض نماز پڑھ کر سو گیا اور صبح فجر میں نماز پڑھ لیا، کچھ تلاوت کر لیتا ہے، کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے، لیکن ایک گناہ نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والوں سے جو گناہ بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں اس سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے گنہگاروں کیوں گھبراتے ہو، گناہوں سے کیوں مایوس ہوتے ہو، مجھے معاف کرنا محبوب ہے، مجھے معاف کرنا پسند ہے، گناہوں پر جری مت ہو، گناہوں پر بار بار گناہ نہ کرو، بلکہ بہادری مت دکھاؤ، کیونکہ گناہ میری ناراضگی اور غضب کا سبب ہے، گناہ سے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے، ہم تم کو دور کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تقویٰ فرض کرتے ہیں۔ تقویٰ فرض ہونے کا راز آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جانتے ہو کہ تم پر تقویٰ کو فرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر گنہگار بندے کو اللہ سے ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان سے قریب کرتا ہے۔ گناہ کر کے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے اور ہم تم کو اپنی ذات سے دور کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، ہم تمہاری دوری کو پسند نہیں کرتے۔ جب ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان سے دور ہو، تو ماں باپ کی رحمت کا خالق اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی نے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، ساری دنیا کے ماں باپ کو رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیسے پسند کروں گا کہ میرے بندے مجھ سے دور رہیں، میری محبت چاہتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب رہیں، لہذا تقویٰ کا حکم گناہ چھوڑنے کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ہم سے دور نہ رہو، بلکہ تمہیں اپنا قرب میں عطا کروں۔ اور تقویٰ کی فرضیت کا راز زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ آج آپ لوگوں کو ایک نئی بات میں نے بتائی، یہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں یہ بات تھی۔ 5 باتیں ہیں اللہ والوں نے بتائی کہ ایک اللہ کا ولی بننے کا بہت آسان طریقہ، اللہ سے قرب پیدا کرنے کا بہت آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 2،
گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے بچنا۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ کرنا، تلاوت ہے، تسبیح ہے، مسنون دعائیں ہیں، اللہ سے دعاؤں کا مانگنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور نمبر 4، اسباب گناہ سے بھی بچنا، یعنی جن کاموں سے گناہ ہونے کا ڈر ہے ان سے بھی بچنا، اور اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا۔ ان کی پابندیوں سے بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کے فائدے اور گناہوں سے بچنے کے فائدے۔ تقویٰ کے بغیر ولایت نہیں ملے گی۔ جب تک انسان گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تقویٰ کے برکت سے پورے عالم میں چین رہے گا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کا مفہوم بتاتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، ایک چڑیا ہے جو اپنے گھونسلے میں رہتی ہے، جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور گناہ کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے نا، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ جو ہے وہ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی ہے نا، جنگل میں میٹھے پانی کے چشمے کڑوا ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گناہوں سے بچ کے رہنا پوری رات عبادتوں سے بہتر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ گناہ بہت چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس کا حکم توڑ رہے ہو۔ حضرت فضل بن وکین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے نزدیک گناہ کی حیثیت جتنی معمولی ہوگی، یعنی جن گناہ کو ہم بہت ہی معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنی زیادہ بڑی ہو جائے گی، اور جس گناہ کو تو بڑی سمجھے گا وہ اللہ کے نزدیک چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ جس گناہ کو تو بڑی سمجھے گا تو اس کو توبہ کرے گا، اور جس گناہ کو تو ہلکا سمجھے گا اس کی توبہ کی فکر نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے جہاز کو باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے لنگر ہوتا ہے، کتنا مضبوط انسان کو ایسی عادت گناہ کی لگ جاتی ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی شروع میں انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی ناول خاتون فرماتے ہیں کہ گناہ یاد رکھیے کہ گناہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ انسان گناہ کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اس کو نصیب ہو جائے، خواہ وہ گناہ بد نظری کا ہو، خواہ وہ گناہ غیبت کا ہو، حرام کھانے کا ہو، زنا کا ہو، کسی کو قتل کرنے کا، دھوکہ دینے کا، کسی آدمی کی چغلخوری کرنے کا ہو۔ آج کل سکون حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پھر شکوے کیے جاتے ہیں کہ جی بہت پریشان ہے۔ پریشانی کیسے نہ ہوگی، جس راستے پر آپ نے قدم رکھا ہے وہ تو ہے ہی پریشانی والا۔ اسی لیے ایک کارگزاری سنا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان ملا، ایک جماعت جا رہی تھی امریکہ میں، نیو یارک میں، اور سمندر کے کنارے بیچ پر ریت میں ایک نوجوان لوٹ رہا تھا، پریشان نظر آ رہا تھا۔ کچھ ساتھی وہاں سے گزرے ملاقاتوں کے لیے، کسی کی جا رہے تھے، کچھ ساتھی جماعت کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑا پریشان ہے، اس کو جو ہے اس کے پاس گئے، قریب گئے اور فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، اس نے کہا کہ میں جو ہے امن کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، the search of peace، امن سکون کی تلاش میں جو ہے یہاں آیا ہوں۔ میں نے ہر قسم کا نشہ کیا، میں نے ہر قسم کے کھانے کھائے، میں نے ہر قسم کے نشے سے اور جو ہے ہر گناہ سے جو ہے میں نے چاہا کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن مجھے سکون نہیں ملا۔ تو فرمایا، اللہ والوں نے فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں سکون ملے گا، تھوڑا ہم کو بھی ٹائم دے دو۔ تو فرمایا ضرور، ہم بھی دیکھیں۔ تو ایک مرکز جو نیو یارک میں ہے وہاں پہ جو ہے اجتماع ہوتا تھا، وہاں اس کو لے کر گئے، اگلے دن نہا دھلا کر وہ گئے اور مسجد کے باہر وضو خانے کے بعد وہ بیٹھے، اور انگلش میں بھی بیان کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے سننے کے بعد جب اذان نماز ہوئی وہ بیٹھے تھے وہاں، اور جب نماز ہوئی تو نماز کے وقت میں انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھا اور نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کو بدل دیا۔ فرمایا اب جو سکون ہے گناہوں سے بچنے میں، وہ سکون گناہ کے کرنے میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔